کیا آپ اپنی چھٹیاں ایسی جگہ گزارنا چاہیں گے جہاں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے دل فریب مقامات پر جانا چاہتے ہیں، جیسے تھائی لینڈ، مالدیوز یا اٹلی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عجیب جگہ کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کیا اوٹو وارمبیئر نے۔ اوٹو وارمبیئر آخر ہے کون؟ یہ بات ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اوٹو نے جہاں اپنی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا وہ ملک دنیا میں تو ہے، پر دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شمالی کوریا کی، جسے انگریزی میں نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اوٹو ایک امریکی نوجوان تھا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہانگ کانگ کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اسی دوران اس نے ایک ٹور کمپنی کے ذریعے نارتھ کوریا وزٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوٹو ایک ٹور گروپ کے ساتھ بیجنگ کے راستے 29 دسمبر 2015 کو نارتھ کوریا میں نیو ایئر کی سیلیبریشن کے لیے داخل ہوا۔ یہ ٹرپ 5 دن پر مشتمل تھا اور اس گروپ میں اوٹو کے علاوہ 10 لوگ اور شامل تھے۔ سارا ٹور اچھے سے گزر گیا۔ جیسے ہی ٹور کا اختتام ہوا، 2 جنوری پیونگ یانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، جو نارتھ کوریا کا واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اوٹو کو پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد سائٹ پہ کر لیا گیا۔ ٹور گروپ کے ایک دوست نے اوٹو سے مذاق میں کہا، لگتا ہے ہم آخری دفعہ تم سے مل رہے ہیں۔ پر اسے کیا پتا تھا اس کی یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اوٹو کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نارتھ کوریا میں انٹر ہونے کے 2 سال بعد جب وہ نارتھ کوریا سے نکلے گا تو وہ محض ایک زندہ لاش بن گیا ہوگا۔ اس نوجوان نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اسے اس طرح کے انجام کا سامنا کرنا پڑا؟ اوٹو کا جرم آخر تھا کیا؟ اس نے نہ ہی بلیک کوٹ ہو کے دنگا فساد کیا تھا اور نہ ہی کسی سے مار کٹائی کی تھی۔ اس نے جو کیا تھا وہ نارتھ کورین قانون کے مطابق سب سے بڑا جرم تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے نارتھ کورین گورنمنٹ کا پوسٹر یعنی اشتہار ہوٹل کے 5ویں فلور سے اتارا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہے۔ اور 5واں فلور بھی وہ تھا جہاں ہوٹل کے عملے کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہی اوٹو کا سب سے بڑا جرم تھا۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر جگہ سرویلنس کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ ہر کام کو گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ اگر غلطی سے کوئی قانون توڑ دے تو اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ خوش قسمت ثابت ہو جائیں تو آپ کو کسی لیبر کیمپ میں کام کرنے کے لیے بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ اوٹو کی گرفتاری کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہوا، اور اسی دوران نارتھ کوریا نے ایک پریس کانفرنس بھی ریلیز کی جس میں اوٹو نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور نارتھ کورین گورنمنٹ سے التجا کرتا رہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے اعتراف کیا کہ اس پوسٹر کو اتارنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ آخری دفعہ دنیا اوٹو کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اور اپنے ہوش و حواس میں دیکھے گی۔ اس کے بعد اوٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ سب سے بڑی الجھن ہے۔ اوٹو نے 2016 سے ہانگ کانگ میں اپنی تعلیم کا آغاز بھی کرنا تھا، لیکن اس نوجوان کے لیے نارتھ کوریا سے نکلنا ایک خواب بن گیا تھا۔ 16 مارچ 2016 میں نارتھ کوریا کے کورٹ نے اوٹو کو 15 سال بامشقت کی سزا سنائی۔ اس مقدمے میں ایویڈنس کے طور پہ وہ CCTV دکھائی گئی جس میں اوٹو کو وہ اشتہار چراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اوٹو کے ماں باپ فریڈ اور سنڈی نے امریکی حکومت کے آفیشل سے کئی بار اپنے بیٹی کی رہائی کے بارے میں ملاقاتیں۔ 13 جون 2017 کو امریکی حکام نے اعلان کیا کہ اوٹو کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ پر یہاں آتا ہے ایک سب سے بڑا ٹویسٹ۔ میڈیا میں خبر آئی، نارتھ کورین آفیشلز نے امریکی حکام کو بتایا ہے کہ نارتھ کوریا میں اوٹو کے ٹرائل ہوا
تب آٹو کو سلیپنگ پل یعنی نیند کی گولی کھانے سے ایک ری ایکشن ہوا جس سے وہ کوما میں چلا گیا۔ 17 ماہ بعد جب آٹو کو آزادی ملی تو وہ ایک کوما کی اسٹیٹ میں تھا۔ اسے نارتھ کوریا کے ہسپتال سے امریکہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز اس کا معائنہ کرنے لگے کہ آخر کار اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ جب آٹو کے نارتھ کوریا کے میڈیکل ریکارڈ چیک کیے گئے تو پتہ لگا آٹو اس حالت میں اپریل 2016 سے ہے۔ ڈاکٹرز کو اس کے جسم پر کسی قسم کے کوئی تشدد کے نشان نہیں ملے۔ 19 جون 2017 محض 6 دن کی آزادی کے بعد آٹو کے والدین نے فیصلہ کیا کہ آٹو کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جائے۔ اس طرح آٹو کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی اس نوجوان کی زندگی کو چھین کر لے گئی اور آج تک اس کی حالت کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ آپ کے خیال میں آٹو کے ساتھ تشدد ہوا تھا یا واقعی اس کی بیماری کی وجہ وہ نیند کی گولی تھی جس کے سائیڈ ایفیکٹ سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔